سردیوں کے موسم میں لانگ واک کا بھی اپنا مزہ ہے۔ اسلام آباد کی کچھ سڑکیں اور فٹ پاتھ ایسے بھی ہیں جہاں آپ پیدل چل سکتے ہیں۔ میں دسمبر کے دنوں میں اس سہولت کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ بلو ایریا میں جناح ایونیو پر پیدل چلتے ہوئے مجھے پاک سعودی ٹاور کے قریب ایک گاڑی نظر آئی جس کا ایک ٹائر غائب تھا اور اس میں بھاری سامان لدا ہوا تھا۔ گاڑی کی حالت بہت خستہ تھی اور لگتا تھا کہ کوئی اسے کباڑ خانے سے اٹھا کر لایا تھا۔ گاڑی شاید خراب ہو چکی تھی اور سڑک کے عین وسط میں بند کھڑی تھی۔ اس کی بیک لائٹس بھی نہیں تھیں۔ ذہن میں رہے کہ اس وقت رات کے 9 بجے تھے جب میں اس گاڑی کے قریب سے گزرا۔ گاڑی کے پیچھے اس کا ٹائر رکھا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو گاڑی کی نمبر پلیٹ تک بھی نہیں تھی۔ کچھ حیران ہوا کہ بغیر نمبر پلیٹ کباڑ خانے کی گاڑی اسلام آباد میں کیسے داخل ہو گئی۔ نہ صرف داخل ہو گئی بلکہ رات کے 9 بجے شہر کی سب سے معروف و مصروف سڑک کے درمیان میں خراب کھڑی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سے تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ اس کباڑ گاڑی کا مالک یا ڈرائیور کسی میکینک کو بلانے گیا ہوا تھا۔ میں نے اس گاڑی کو وہاں کافی دور سے دیکھا تھا۔ خیر میں کچھ دیر رکا اور دعا کرتا آگے چل پڑا کہ اللہ کرے کوئی تیز رفتار گاڑی اس میں سیدھی نہ آ کر لگے، اور اگر اس کے پیچھے بھی گاڑیاں ہوئیں تو مزید گاڑیاں یہاں ٹکرائیں گی۔ مجھے اس وقت کچھ نہ سمجھ آئی کہ کیا کروں۔ اس وقت کسی دوست کا فون آیا تو میں اس میں لگ گیا اور آگے چل پڑا۔ 20-30 منٹ بعد واپس وہیں سے گزرا تو حیران ہوا کہ وہ گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ اب مجھ سے آگے نہ چلا گیا۔ میں نے اس وقت اس کی تصاویر بنائی اور انہیں فوراً ٹویٹ کیا اور ساتھ میں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور اسلام آباد پولیس کو ٹیگ کیا کہ یہ گاڑی کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ رات کو سڑک کے درمیان پارک ہے اور اگر کسی بھی ڈرائیور کا ذرا بھی دھیان ہٹا تو وہ سیدھا اس گاڑی میں جا لگے گا۔ خیر اس ٹویٹ پر اسلام آباد ٹریفک پولیس نے فوراً رسپانس کیا اور کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچی اور اس گاڑی کو سڑک کے درمیان سے ہٹا کر سائڈ پر کیا اور ساتھ میں سرخ رنگ کے نشانات بھی وہاں رکھ دیے تاکہ تیز رفتار گاڑیاں دور سے دیکھ سکیں۔ یہاں تک میں اسلام آباد پولیس اور ان کے افسران کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک ٹویٹ پر ہی متحرک ہو گئے اور فوراً موقع پر پہنچے۔ اب اس پورے ایشو کو ایک اور انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس مزاج کے لوگ ہیں۔ ہم دن سے رات خود کو کوستے رہتے ہیں کہ اب تک ہم ایک عظیم قوم کیوں نہیں بن سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ حیران ہوں کہ یہ بھی کوئی بات ہے جس پر آپ پورا تھیسس بنا کر آ گئے ہیں، لیکن اگر آپ اس معاملے کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملے ہی آپ کے مجموعی قومی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جج کرنا ہو تو انہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جج کیا کرے۔ بڑی باتیں یا بڑے کام تو اکثر لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ یہ کام اچھا کرنے کی اداکاری کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکیں، لیکن چھوٹی چھوٹی حرکتیں آپ سے بس سرزد ہو جاتی ہیں جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور یہی اچھی یا بری حرکتیں بندے کا پتہ بتا دیتی ہیں۔